بڑا سبب گناہ کی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے اس کے سبب، یعنی اگر اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر بھی اللہ پاک کی رحمت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ پارہ 14 سورہ نحل آیات نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر اللہ والوں اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا۔ اے عاشقان رسول، توبہ و استغفار عبادات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پاک سے معافی مانگیں، توبہ کیا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ وبائیں پھیلیں، آفات آئیں، تب تو کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اسی برکت سے آفات ٹل جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک مرتبہ سخت قحط آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اپنے قحط سے نجات پانے کا ایک بہترین طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر شراٹے کا مہینہ یعنی موسلا دار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے الہی، برے تاجدار حرم یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آفات و مصائب کے وقت مشکلات میں نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے کہ نماز ذریعہ نجات ہے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیات نمبر 153 میں حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اے عاشقان رسول، مشکل میں نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مدد چاہنا سنت مصطفیٰ ہے۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز ادا فرماتے۔ ہمیں بھی اس سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے ثواب کمانا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے الدعاء صلاح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مشکل پیش آئے، وبا پھیلے یا بیماری آئے، تعاون آئے یا قحط ساری ہو، کیسی ہی مشکل آئے، دعا والے ہتھیار کو استعمال کرنا ہرگز مت چھوڑیے۔ اور یاد رکھیے کہ دعا کرنا صرف نیک لوگوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اللہ پاک ہر ایک کی سنتا ہے۔ دعا تو خود عبادت ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ لہذا ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، دعا میں اللہ پاک کے حضور نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کیجیے، انشاءاللہ دعا جلد قبول ہو کر اثر دکھائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ الہی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آنکھیں تر تھی۔ غفار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز حاجت اور دعا سکھائی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، دعا کی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آنکھیں ایسے روشن ہو گئی گویا کبھی نابینا ہی نہ تھے۔ وہ نماز اور دعا کیا ہے؟
سنیے اور مشکلات میں پڑھنے کی نیت کیجیے. تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. سلام کے بعد یوں دعا کیجیے: اللہم انی اسألک اتوجہ علیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ. یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الى وقتی فیقضی حاجتی. ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے تیری جانب متوجہ ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وبا کے وقت قرآن کریم کی خوب تلاوت کیجیے. حدیث پاک میں ہے کہ خیر الدواء القرآن، خیر الدواء القرآن، یعنی قرآن بہترین دوا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے. 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے. سورہ دخان پڑھنے سے مشکلات دور ہوتی ہے. سورہ مزمل 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے. سورہ نور پڑھیے کہ وبائی امراض بھگانے میں بہت مفید ہے. درود پاک کی کثرت کیجیے کہ درود پاک ہر درد کی دوا ہے. درود پاک ہر درد کی دوا ہے، ہر مشکل کا حل ہے. درود پڑھنے سے شفا ملتی ہے، درود پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں. اسی طرح وبا کے دنوں میں اذان بھی دیجیے کہ اس سے وبائیں بھاگتی ہیں. باہر شریعت میں ہے کہ وبا کے زمانے میں اذان دینا مستحب یعنی کہ شرعاً پسندیدہ عمل ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، پریشان حال کی پریشانی دور کرنا کار ثواب ہے. وباؤں آفتوں کے وقت یہ نیک کام کرنا ہرگز نہ بھولنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی معاملت کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول، آپ کی دعوت اسلامی صرف مشکل حالات میں ہی کام نہیں کرتی بلکہ سارا سال ہی دینی کاموں میں مصروف رہتی ہے. مشکل آ جائے تو لوگوں کی خدمت کرتی ہے اور عام حالات میں نیکی کی دعوت دے کر مسجدیں آباد کرتی ہے. سنتوں کا پیغام عام کرتی ہے اور لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر دین کی خدمت کیجیے. سنتیں سیکھیے، علم دین سیکھیے، خود عمل کیجیے. 12 دینی کاموں میں عملی طور پر حصہ لے کر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں مصروف ہو جائیے. 12 دینی کاموں میں سے ایک کام ہفتہ وار اجتماع ہے. اس میں آپ اس وقت شریک ہیں. آپ تلاوت نعت آپ نے سنی، ابھی بیان کا سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد ہفتہ وار اجتماع میں پڑھائے جانے والے مخصوص درود پاک پڑھائے جائیں گے. ذکر و درود اور ذکر دعا ہوگی. پھر انشاءاللہ سمجھ سیکھنے سکھانے کے حلقے لگیں گے اور یوں علمی اور روحانی فضا قائم رہے گی. اللہ پاک نے چاہا تو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت بڑھے گی. تو نیت کر لیجیے کہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی شرکت کریں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دے کر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں بڑے اخلاق کا مالک اور شراب جیسی ناپاک چیز پینے کا عادی تھا. شراب کی محفل سجانا، بیہودہ اور لغو کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا میرے پسندیدہ کاموں میں سے شامل تھا. دعوت اسلامی کے ذمہ ماحول سے وابستہ میرے چاچا جان بھائی نے ایک مرتبہ مجھے
ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی، میں نے شرکت کرنے کا اقرار کر لیا۔ اجتماع گاہ میں روح پرور مناظر دیکھتی ہے، بیان سنا۔ مبلغ دعوت اسلامی کے بیان نے مجھے میرے گناہ یاد دلائے۔ اجتماع کے اختتام پر دعا میں شرکا کا گر گرا کر اللہ پاک سے مغفرت کی بھیک طلب کرنا اور خوف خدا میں رونے والوں کی کریا گزاری سن کر میرا دل پگھل گیا اور میری آنکھوں سے اپنی آنسو بہہ نکلے۔ سچی توبہ کی اور سنتوں بھری زندگی کی ابتدا کرنے کا ارادہ کر لیا اور دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اس دینی ماحول کی برکت سے جہاں بے شمار دینی معلومات سے واقف ہوا، وہیں دنیاوی طور پر بھی فوائد ملے۔ میں گھٹنوں کے انتہائی شدید درد میں مبتلا تھا، میں بہت پریشان تھا۔ اس تکلیف سے نجات پانے اور سکون کا سانس لینے کے لیے کافی علاج اور معالجہ بھی کروایا تھا اور روحانی علاج کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ الحمدللہ چند دنوں میں ہی میرے گھٹنے کا درد دور ہو گیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک روز تاجدار رسالہ شہنشاہ جمہور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میرے نائب پر اللہ پاک کی رحمت ہو۔ عرض کیا گیا کہ حضور آپ کے نائب کون ہیں؟ فرمایا کہ میری سنت سے محبت کرنے والے سبحان اللہ اور دوسروں کو سکھانے والے ہیں۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ دو فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ القہر من الشیطان وتبسم من اللہ، یعنی کہتا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ کہنے سے مراد آواز کے ساتھ ہنسنا ہے۔ شیطان اسے پسند کرتا ہے اور کہوہا لگانے والے پر سوار ہو جاتا ہے، جبکہ تبسم سے مراد بغیر آواز کے تھوڑی مقدار میں ہنسنا ہے۔ یاد رہے کہنا لگانا اگرچہ شیطان کی طرف سے ہے، برا بھی ہے اور سنت بھی نہیں ہے، تاہم گناہ نہیں ہے۔ بالفرض کسی عالم صاحب یا بزرگ کو کہا لگاتا پائیں تو ان کی طرف سے اپنے دل میں ہرگز کسی قسم کا میل نہ آئے۔ اے عاشقان رسول، مسکرانا سنت ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک اسلام مسکرایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایسے اقوال موجود ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، رسول فرماتے ہیں کہ مسکرانا مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ رضائے الہی کی خاطر مسکرا کر ملنا باعث ثواب آخرت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مسکرا کر کسی کو سمجھانا عموماً نیکی کی دعوت کے دینی کاموں کو نہایت ہی آسان بنا دیتا ہے، حیرت انگیز نتائج کا سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، آپ کی معمولی سی مسکراہٹ کسی کا دل جیت سکتی ہے، اس کو گناہوں بڑی زندگی سے نکال کر نیکی بڑی زندگی ملا سکتی ہے، زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے اور ملتے وقت پھر ہوتی ہے اور واویلا ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اس کی طرف توجہ کے ساتھ اس سے مسکراتے ہوئے گفتگو کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الامی حبیب العالمین والعظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، سبحان اللہ، اور قبر میں داخل ہونے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة قائمة بدوام ملك الله۔ علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام عالم القرآن کو حیرت ہوئی، یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یہ پڑھتا ہے، اللہم صل علی محمد كما تحب وترضى له۔ اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے کہ جو شخص یوں درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صل علی محمد وانزلہ مقعدا مقربا عندك يوم القيامة۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ حضرت ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزا اللہ عنا محمد محمدا ما هو
وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سبحان اللہ. لا الہ